جی السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ڈاکٹر معین مسعود ایک نیورولوجسٹ ہیں۔ ان کے والد فورن سروس میں تھے، جس کی بنا پر انہیں بچپن کی تعلیم مختلف ممالک میں حاصل ہوئی۔ ایبٹ آباد پبلک اسکول بورڈنگ سے 10th گریڈ اور انٹر کیا، پھر ڈاؤ میڈیکل کالج سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، نیورولوجی میں اسپیشلائز کیا، 3 عدد فیلوشپس کی، 92 سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں مقیم ہے، اور منیپولس کلینک نیورولوجی جو کہ امریکہ کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا انڈیپینڈنٹ کلینک ہے، میں نیورولوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ آج ہم نے انہیں دعوت دی اور ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ معین مسعود، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا اعزاز بخشا کہ میں یہاں پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سو نائس آف یو، تھینک یو۔ اعزاز تو ہمارے لیے ہے، اور جو کہ خاص گفتگو آپ سے کرنی ہے وہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے ہمارے جو لسنرز اور جو ویورز ہیں ان سب کو اس سے بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ آپ امریکہ میں ہیں اور فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں پچھلے 8-10، ایسے تو آپ کرتے ہی فرنٹ لائن پہ، لیکن اس دور میں کہ جب پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے متاثر ہے، اور امریکہ خاص طور پر ایک بڑی پریشان کن سچویشن میں سے گزر رہا ہے، اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ پینڈیمک، امریکہ میں مریضوں کی تعداد جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور آپ کا فرنٹ لائن پہ کام کرنا، ان تمام معاملات کو تجربہ بھی کرنا اور مشاہدہ بھی کرنا، آپ کے جو محسوسات ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، اسی تجربے اور مشاہدے کے اس میں آئینے میں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ امریکہ میں کبھی حالیہ دور میں اتنی پینڈیمک کبھی کسی نے فیس نہیں کی۔ امریکہ کی ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے بڑی ہوتی ہیں کہ ہم کو سب پتا ہوتا ہے اور ہمیں سب آتا ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر آئی تھنک دے ور ٹیکن بائی سرپرائز کہ جب یہ ہوا تو کسی کو اس کا علاج نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب یہ شروع ہوئی ہے فیبروری اور مارچ کے اندر، اور جب ہم ہاسپٹل جاتے تھے مریض دیکھنے کے لیے، تو واقعات یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ آپ کے بندھے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا کریں، اس کو کیسے بچائیں۔ نیورولوجیکلی اس کے اندر جو سب سے بڑی مشکل ہم لوگوں کو ہو رہی تھی فرام نیورولوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ، کہ اس کے اندر لوگوں کو اسٹروکس ہو رہے تھے، اور ایسے ایسے اسٹروک تھے جن میں کہ عام طور پہ چھوٹا سا کلاٹ ہوتا ہے، اس کے 7 سینٹی میٹر لمبے کلاٹس تھے لوگوں کو اسٹروک ہو رہے تھے۔ تو دیٹ واز ویری ڈفرنٹ دین باقی جو اسٹروکس ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ہم اینٹی کوآگولیشن بھی کر رہے تھے، اور جو کچھ بھی اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا دوائیاں وہ کر رہے تھے، مگر فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لوگ مر کافی رہے تھے۔ جس کو اسٹروک ہو جاتا وہ عام طور پہ مر جاتا، کیونکہ اور اسٹروک کے علاوہ اور جگہوں پہ کلاٹنگ ہو رہی ہوتی تھی۔ مگر جب سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ڈیکاڈرون، یہ جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، یہ ہیلپ کرتے ہیں، اور پھر یہ دوائیاں بھی آنی شروع ہوئی، ریمڈیسیویر آ گئی، اور اب تو جو اینٹی باڈیز بھی آ گئی ہیں، تو اب لوگ اس طرح نہیں مر رہے جیسے کہ پہلے مر رہے تھے، اور اب کی ریکوری بھی ہو رہی ہے۔ یہ اور بات ہے، ریکوری جب ہوتی تو ہر کوئی ڈفرینٹ ہے، کوئی جلدی ریکور کر جاتا ہے اور کسی کو کافی دن لگتے ہیں ریکور کرنے میں۔ ایک سوال یہاں پر اور آتا ہے، جیسے آپ نے یہ بیان کیا کافی اچھے طریقے سے، کہ اس میں جو لوگ اب ریکور کر رہے ہیں، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا، مطلب میڈیکل لائن میں جو ایکسپرٹس تھے، کہ ہمیں اس کے آفٹر ایفیکٹس جو اس کے بعد ہیں، جو بیماری سے ریکور ہو جائیں گے لوگ، اس کے باوجود ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جسم میں کیا اثرات چھوڑے گی یہ بیماری۔ ابھی آپ جیسے کہا کہ اموات میں فرق ہے، اور صرف ریکوری کا جو ٹائم ہے اس میں ڈفرنس ہے، بہرحال اموات تو ابھی بھی ہو رہی ہے، مگر اب آپ کو کچھ ایسا لگا ہے کہ کچھ پتا چلا ہے کہ اس کے اثرات بعد میں رہیں گے جسم پر،
یا ابھی بھی اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں شاید زیادہ مکمل طور پہ حتمی کچھ معلوم نہیں ہے؟ اصل میں اس کا یہ وائرس ایسی ہے کہ جو باڈی کے آلموسٹ ہر آرگن کو افیکٹ کر جاتی ہے. کڈنی کو بھی کرتی ہے. ہم کو پتا ہے کیونکہ لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے اور نزلہ زکام ٹائپ سے شروع ہوتا ہے یہ، مگر یہ اور آرگنس کو بھی انوالو کرتا ہے. مثلاً اگر برین کو انوالو کرتا ہے تو کئی لوگوں کو کنفیوژن سے نکلنے میں، اگر وہ بہتر ہو بھی رہے ہیں تو کنفیوژن اور لیتھرجی اور فٹیگ اس سے نکلنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے بعد ایپیلیپٹک سیجرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ ابھی بھی ہوتے ہیں یہ؟ جی ابھی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ریکوری تو ہو گئی ہے مگر جو اس نے اثرات چھوڑے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بعد کڈنیز کے اوپر اثر ہوتا ہے، ہارٹ پہ اثر، لنگس پہ اثر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو لوگ کافی دنوں تک انٹیوبیٹڈ رہتے ہیں، جس طرح اس کے اندر آئی سی یو ٹیوب ان کے لگی رہتی ہے اور وہ ریسپریٹر پہ رہتے ہیں، تو ان لوگوں کی جو نروز ہیں وہ یہ ایک بڑا فینومنا ہے. اس کو ہم کریٹیکل النس نیوروپیتھی کہتے ہیں. اور اس میں لوگ تو صحیح ہو جاتے ہیں دماغی طور پہ مگر ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہل رہے ہوتے. ایک قسم کا پیرالسس ہوتا ہے وہ. تو اور اس سے پھر صحیح ہوتے ہوتے مہینوں بلکہ کئی لوگ تو سالوں میں صحیح نہیں ہوتے. تو اس کا خالی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ لنگز میں ہوا اور آپ نے ایکسٹوبیٹ کر دیا اور ٹھیک ہو گیا، مگر اس کے بہت سارے مختلف آرگنز پہ بہت ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا ابھی کہ اس کے اثرات سالوں تک بھی رہتے ہیں، تو جو ان مریضوں میں جو آپ اثرات دیکھ رہے ہیں اس طرح سے، وہ بھی آپ کو لگتا ہے کچھ ایسے ہیں جو سالوں تک شاید رہیں گے؟ جس طرح لنگز ہیں، لنگز میں فائبروسس ہو جاتی ہے، فائبروسس کارنگ ہو جاتی ہے. اب وہ جو کار ایک دفعہ بن جاتا ہے وہ دوبارہ تو ختم نہیں ہوتا. جس طرح اسکن کے اوپر اگر کٹ گیا اور اسکار رہ گیا تو ہیل تو ہو گیا مگر وہ اسکار تو رہ گیا. اور وہ لنگز میں رہ جاتا ہے. لنگز میں اگر ہے تو لنگز کی ایکسپینشن پہ فرق پڑتا ہے. تو ویسے تو صحیح ہو گیا آدمی، مگر اب پہلے جو تھا وہ تیز تیز چل سکتا تھا، اب اس کو ذرا سلو چلنا پڑے گا کیونکہ تیز چلے گا تو سانس پھولے گی. اسی طرح جو نروز کا ہے، نروز کا میں اس لیے سالوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو کریٹیکل النس نیوروپیتھی ہوتی ہے، نیوروپیتھی کا مطلب نروز کی انوالومنٹ، وہ جس کنڈیشن میں بھی ہوتی ہے اور کنڈیشنز میں بھی ہوتی ہے تو اس کی ریکوری ہمیں پتا ہے کہ وہ سالوں کی بات ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے سالوں بولا، حالانکہ اس مرض کو سالوں تو نہیں ہوئے آئے ہوئے، مگر ایک دفعہ وہ کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے تو اس سے ریکوری بہت عرصہ لگتا ہے. یہ اس سوال سے اس جواب سے میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس کی ریکوری کے لیے کوئی اور میتھڈ ہے؟ لائک آپ تو نیورولوجسٹ ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، مطلب اس کے کوئی ٹریٹمنٹ ایسا ہے کہ وہ تھراپی ٹریٹمنٹ دینے سے یہ جلدی بھی ہو سکتا ہو ٹھیک، یا یہ آپ کے علاج کے بعد کی بات کریں؟ تو جہاں تک لنگس کا تعلق ہے فار ایگزامپل، اس میں تو آئی تھنک کہ ابھی جیوری از آؤٹ کے کتنے دن لگتے ہیں لوگوں کو صحیح ہونے میں. اس میں لنگس کے اوپر کتنا اثر ہوا تھا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح کڈنیز کے اوپر یہی ہوتا ہے. ایک دفعہ باڈی میں ایک چیز ڈسٹروائے ہو جاتی ہے تو وہ ری جنریٹ نہیں کرتی، تو آپ کرنی پڑتی ہے. تو جس طرح ری جنریٹ کر جاتی ہے نا، تو اس طرح ہر آرگن ری جنریٹ نہیں کرتا. اس طرح اگر نروز جب ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو وہ جنریٹ نہیں کرتی. تو اگر آپ کی نرو، ایز این ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اگر آپ ایک اتنا بڑا 10 سینٹی میٹر کا ایک تار لے لیں اور اس کو تھوڑا سا آپ نے، اگر آپ نے اس کو سمجھیں کہ جہاں بلب لگا ہوتا ہے وہاں اس کے پاس سے تھوڑا سا کاٹ دیا تو وہ آپ ریپیئر کرتے ہیں کیونکہ چھوٹے سا سیگمنٹ ہے. مگر اگر وہ سوئچ کے پاس سے خراب ہوا ہو تو اس کو وہاں تک بلب تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. تو ٹائم لگتا ہے. ایک نرو جو ہے ایک رف آئیڈیا کے حساب سے ایک دن میں 1 ملی میٹر گرو کرتی ہے. تو اگر آپ نے 10 سینٹی میٹر لے لیے خراب ہو گئی تو وہ کتنے سارے ٹائم لگے گا اس کو وہاں تک ہونے پہنچنے میں. تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. جی کافی پریشان کن بات ہے. اچھا، اس سے ریلیٹڈ یہ بھی پوچھوں، آپ نے بھی بتایا کہ کچھ میڈیکیشنز جو ابھی یوز کر رہے ہیں اس سے اموات میں فرق ہے.
اور یہ جو کلوٹنگ پہلے بہت زیادہ ہو رہی تھی اور بڑے بڑے کلوٹس تھے برین میں بھی, ہارٹ میں بھی, اور باڈی میں کہیں بھی وہ ملے جو برین کی وجہ سے زیادہ مطلب ڈیتھس ہوئی, وہ کلوٹنگ میں کوئی فرق آیا, مطلب اس کا کوئی علاج نکلا یا ان دواؤں سے, یا ویسے کہ جو کلوٹنگ میں کمی ہو یا کلوٹس چھوٹے ہو؟ تو یہ جو وائرسز ہیں نا جو اٹیک کرتی ہیں, ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اٹیک کرنے کے. ہمارے امیون سسٹم کو بہت ایکٹیو کر دیتی ہے. تو کئی دفعہ وائرس سے تو آدمی نہیں مرتا, مگر جو اس کا امیون رسپانس ہوتا ہے, اس سائٹوکائن ایک کیمیکل ہے, اس کو سائٹوکائن اسٹارم کہتے ہیں. تو جس طرح اسٹارم کی طرح سائٹوکائنس نکلتی ہیں اور وہ برین کو سجا دیتی ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں. برین سوج جاتا ہے, باڈی میں امیون ریئیکشنز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بلڈ کی جو کلوٹنگ میکنزم ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے, تو اس سے کلوٹس بنتے ہیں. اب اس کو کلوٹس کو بند کر, وہ جو کلوٹ بننا بند کرنے کا جو سلسلہ ہے, اس کے لیے ہمارے پاس پہلے سے دوائیاں ہیں موجود جو عرصے دراز سے چل رہی ہیں. اینٹی کویگولنٹس ہوتی ہیں, جس طرح ہیپرین ہوتی ہے, وارفرین یا کومڈین کہتے ہیں, اور اس طرح کی اور دوائیاں ہیں جو کہ خون کو پتلا کرتی ہیں. ایسپرین یا پلاوکس نہیں, وہ دوسری دوائیاں ہوتی ہیں. ایسپرین یا پلاوکس سے کام نہیں کرتا ہے, اس کے لیے بلڈ تھنرز چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ جو دوائیاں ہیں وہ دیتے ہیں ہم لوگ. اس کے ساتھ جو انفلیمیشن یا جو اس کا سائٹوکائن اسٹارم جو ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں. اور وائرس کو مارنے کے لیے وہ ریمڈیزیویر جو دوائی ہے, جو پہلے ایبولا کے لیے لوگوں نے یوز کرنی شروع کی تھی, مگر اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے اس پہ بھی کام کرتی ہے. تو اور اس کے بعد پھر یہ اینٹی باڈیز بنائی ہیں جو ابھی ویسے استعمال میں نہیں آئی ہیں, جو ٹرمپ صاحب کو ملی تھی. تو وہ دوائیاں ہیں وہ بھی ابھی یوز ہوں گی, تو اس کے ٹرائلز چل رہے ہیں. تو ٹرمپ صاحب پہ تو اچھا اثر کر گیا, وہ تو فوراً چاکو چبند ہو کر, اگر ان ہاں جو بھی ہے جسے اللہ رکھے والی بات ہے, یہ بھی بات ہے. نہیں, انہوں نے تو ویسے اس مفروضے کو بھی غلط کر دیا کہ جو لوگ 50 سے اوپر ہیں یا 60 سے اوپر ہیں یا مزید, تو ان پہ بہت خطرناک اثرات ہوتے ہیں, مگر وہ تو مطلب انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اس کو غلط ثابت کیا. اصل میں جو عام فلو ہوتا ہے, انفلوئنزا, اس کے اندر جو مورٹیلٹی ریٹ ہوتا ہے عام طور پہ 0.4% کے قریب ہوتا ہے, مگر اس کے اندر جو مورٹیلٹی ہے وہ تقریباً 3% کے قریب ہے. تو زیادہ نہیں ہے, 100 میں سے 3 لوگ مرتے ہیں, مگر جہاں 100 میں سے 0.4% لوگ مرتے تھے, اب 3 لوگ مر رہے ہیں. تو دیٹس اے بگ چینج. بالکل. تو مگر یہ کہ جہاں پہ یہ شروع ہوا تھا جب ووہان میں, تو لوگوں نے وہاں پہ جو دیکھا گیا تھا کہ جو لوگ ایک دوائی پیٹ کی جلن کے لیے ہوتی ہے, جس طرح زینٹیک ہوتی تھی یا ٹیگامیٹ ہوتی تھی پیٹ کی جلن, اس طرح ایک دوائی ہوتی ہے جس کو یہاں پہ عام طور پہ پیپسڈ کے نام سے ملتی ہے, ورنہ اس کا جو جنیرک نام ہے وہ ہے فیموٹیڈین, FEMOTIDI یعنی. تو وہ لوگ جو کھا رہے تھے ان کے اوپر اس کے اثرات کم ہوئے ووہان چائنا میں. تو ان لوگوں نے اس بات کو بھی کیا ہے کہ جن کو خطرہ ہو کہ بھی ہو گئی ہے تو وہ وائٹامن سی بھی کھائیں, ڈی بھی کھائیں, مگر فیموٹیڈین بھی کھائیں, تو اس سے اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. اب یہ کہاں تک صحیح ہے, ابھی تک کوئی ایسی اسٹڈی سامنے نہیں آئی ہے, مگر یہ ایک آبزرویشن تھی کہ فیموٹیڈین کھانے سے لوگ جو کھا رہے تھے ان کو اثر کم ہوا. اچھا, یہ امریکہ کے بارے میں پوچھنے سے پہلے ایک سوال اسی حوالے سے میں چاہوں گی, چونکہ آپ کا تعلق بھی پاکستان سے ہے اور آپ کے پاس پاکستان کی ابھی بہت سے اس میڈیکل لائن کے بہت سے ایکسپرٹس بھی آپ کے دوستوں میں بھی ہوں گے اور جاننے والوں میں بھی ہوں گے, اور اوور آل بھی جو نیوز کے اعتبار سے وہاں پر پینڈیمک کا اس قدر پھیلاؤ نہیں دیکھا گیا, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ریسورسز کی بہت کمی ہے, میڈیکل جو سہولیات ہیں ان کی کمی ہے امریکہ کے حوالے اس کے مقابلے میں. یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر ابھی بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب لائک گروپس میں بھی ہیں اور سبھی کچھ, آئی مین دے آر ناٹ ورڈ, ایسی کیا چیز ہے, یہ کیا ہے؟
اس کا تو جواب میرے پاس نہیں ہے کہ وہاں پہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. یہ واقعی سب کے لیے ایک اجنبے کی بات ہے. یہاں پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جس طرح یہ افریقہ ہے. افریقہ کے اندر بھی لوگوں کو ہے مگر ان پہ ویسا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ کوکیشینز کے اوپر یا جو ویسٹرن ممالک میں لوگ ہیں ان پہ ہوتا ہے. آئی تھنک یہ موسٹ لائکلی امیون رسپانسز ہیں ہم لوگوں کے جو ایسٹرن ورلڈ میں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, ویسٹرن ورلڈ ڈفرینٹ ہیں. اور یہ چیز دیکھی گئی ہے عام طور پہ کہ دونوں سائڈوں کے امیون رسپانسز مختلف ہوتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بےچارے پہلے سے غم, سٹریس, ڈپریشن کے اتنے شکار ہیں کہ وہ عادی ہیں, وہ اس سے اتنے زیادہ خوفزدہ نہیں ہوئے, تو ان کا امیون اس کے اعتبار سے کچھ مطلب گائیڈڈ ہے. اس کا میرے پاس ویسے تو کوئی میں آپ کے تاثرات جاننا چاہتی ہوں ایکسپرٹ کے علاوہ. ٹھوس جواب نہیں ہے اس کا کوئی سائنٹیفک میرے پاس کہ وہاں پہ لوگ کیوں نہیں اتنا ہوتا جتنا کہ یہاں پہ ہوتا ہے. اس کا میں ایک آپ کو اس سے ہٹ کے ایک اسٹڈی کا بتاؤں کہ ایک بیماری ہوتی ہے ملٹیپل اسکلروسس, تو وہ امیون ریلیٹڈ ہوتی ہے. آپ کے امیون سسٹم آپ کے اوپر ہی خود ہی اٹیک کرتا ہے. تو بہت پرانی اسٹڈی ہے, 35 سال پرانی. اس میں دیکھا تھا انہوں نے کہ جس کمیونٹی کے اندر یہ ڈبلیو زیادہ ہوتے ہیں, یہ واٹر کلازٹ جو فلشنگ سسٹم ہے, وہاں پہ ملٹیپل اسکلروسس زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت ان جگہوں پہ جہاں گندگی ہوتی ہے. تو یہ کوریلیشن جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ وجہ کیا بھائی, اگر صاف رہنا تو نصف ایمان, تو کیوں؟ تو اس پہ اندازہ ہوا ان کو کہ جب آپ صاف رکھتے ہیں کوئی چیز تو اس کی آپ دھلائی کرتے ہیں, آپ کیمیکلز یوز کرتے ہیں, آپ کلوراکس بھی یوز کرتے ہیں, اور جہاں پہ صفائی نہیں ہوتی وہاں پہ نہ کوئی کلوراکس یوز ہو رہا ہوتا ہے نہ کچھ ایسی کیمیکلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کو وہ ہوا کہ کوریلیشن نکالی, کوئی پروف تو نہیں تھا مگر کوریلیشن نکالی کہ جن جگہوں پہ کیمیکل زیادہ یوز ہوتے ہیں وہاں پہ ملٹیپل اسکلروسس زیادہ ہوتا ہے, جہاں پہ کیمیکلز یوز نہیں ہوتے وہاں ملٹیپل اسکلروسس کم ہوتا ہے. حالانکہ ڈیزیز ملٹیپل اسکلروسس نہیں ہے مگر ہے امیون میڈیٹڈ, کہ آپ کے اندر وائرس گئی اور آپ کا امیون سسٹم ریئیکٹ کیا اس سے. تو ہمارے یہاں کے ریئیکشن ڈفرینٹ ہوں گے, یہاں کے ریئیکشن شاید ڈفرینٹ ہیں, وہ جینیٹک پہ بیس کرتا ہے, وہ ہمارے امیون سسٹم پہ بیس کرتا ہے. تو اس کا میرے پاس کوئی بلیک اینڈ وائٹ جواب نہیں ہے, یہ آئیڈیا ہے. یا اس سے ملتے جلتے بہت سے جرمز آلریڈی وہ اس کے امیون ہیں آلریڈی ان کی باڈی, ہم لوگ کے گندگی. صحیح بولا آپ نے. اچھا, اب آتے ہیں آپ کے پاس اگلے کوسچن کے لیے کہ یہ ابھی الیکشن ہوا اور الیکشن کی جو مطلب جو حالات و واقعات تھے اس میں میرا خیال ہے بہت سے لوگوں نے دنیا میں تسبیحات بھی کی اور جسٹ جوکنگ, اور مطلب سبھی لوگ تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ جیسے امریکہ کا الیکشن پہ پوری دنیا بیس کر رہی ہے, حتیٰ کہ پینڈیمک سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی تھی. حالانکہ جو بھی الیکشن کے نتائج آئیں گے, کیونکہ ابھی پھر یہ تھوڑے سے نتائج کے اوپر پرابلم آج سے شروع ہو گئی ہے واپس, اور اس سے مطلب دنیا پہ ایسا اثر نہیں پڑے گا, ہاں امریکہ پہ ضرور پڑ سکتا ہے. تو الیکشن اور جو بائیڈن جو پہلے رہ چکے اوباما کے دور میں وائس پریزیڈنٹ, ان کا واپس پریزیڈنٹ ہونا, اور پھر ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ فرسٹ فیمیل وائس پریزیڈنٹ, یہ سب سے نمایاں بات ہے, میں سمجھتی ہوں اس پچھلے 2 صدیوں میں یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس کے بعد باقی جو حالات ہو چکے ہیں آلریڈی پینڈیمک کے اعتبار سے, مطلب بائیڈن ہو سکتا ہے بہت کچھ کریں, لیکن جو نمبر 1 چل رہا ہے امریکہ اس میں مریضوں کی تعداد میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میڈیکل ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ کو کیا امیدیں ہیں کہ یہ لوگ کیا کر سکیں گے, اور اگر یہ بہت کچھ بھرپور مدد کرتے بھی ہیں تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ کتنا اس پہ کنٹرول ہو سکے گا اور کتنی جلدی ہو سکے گا, ہم یہ امریکہ کس جگہ پہ کھڑے؟ بات یہ ہے کہ اگین یہ میرا اوپینین ہوگا, میں کوئی ویسے نہیں ہوں, مگر پولیٹیکل انالیسس تو میرا پتہ نہیں کیسا ہے, مگر بات یہ ہے کہ جتنا ریسرچ امریکہ میں ریسرچ ڈیولپمنٹ پہ جتنا یہ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں شاید ہی دنیا میں کہیں ہوتا ہو, کیونکہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ سب ڈالر میں ہوتی ہیں, تو ان کے پاس ڈالر بہت ہیں, تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ. بالکل.
پاکستان میں اگر ہم کوشش بھی کریں تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور جتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں, جتنا پیسہ انہوں نے اس پہ لگایا ہے, آئی ایم شیور کہ یہ لوگ ویکسینیشن آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آ ہی جائے گا. مگر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی وائرسز ہیں جن کا ابھی تک کوئی ویکسینیشن نہیں آیا. ان کو آئے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا, چل رہی ہیں, مگر کوئی خاطر خواہ ویکسین نہیں آیا. مگر کیا کہ انسان اس کے ساتھ رہنا سیکھ گیا, لوگوں میں امیونٹی ڈیولپ ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ. تو اب جس طرح ہر سال یہاں پہ آپ کو ویکسین لگتا ہے فلو کا, تو وہ 100% افیکٹو نہیں ہوتا, وہ 60-70% ہوتا ہے, کیونکہ ہر سال نئی اسٹرینز آتی رہتی ہیں فلو کی. تو وہ پرانی اسٹرینز کا آپ کو لگاتے رہتے ہیں, نئے اسٹرین کا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج کون سی آنے والی ہے اگلے سال. تو آپ کی امیونٹی اس طرح بہتر کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایکسپوجر ہوتا جائے گا اس وائرس کا, ان کی امیونٹی بڑھ جائے گی. مگر پھر بھی یہ رہے گی کافی ڈینجرس وائرس, جس طرح یہ 3% کو مار دیتی ہے. تو آئی تھنک ابھی انہوں نے ویکسین نکالا تو ہے, مگر آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کا کیا ریزلٹس آئے گے. کیونکہ دیکھیں جب ریسرچ ہوتی ہے تو آپ نے 1000 لوگ لیے, ان پہ آپ نے ریسرچ کی, ان کو ویکسین دیا. مگر جب مارکیٹ میں آتی ہے کوئی چیز تو وہ تو لاکھوں کے لیے آتی ہے نا. تو پوسٹ مارکیٹنگ اسٹڈی ہوتی ہے, اس میں نہ کوئی بایس ہوتا ہے کہ بھئی میرا ویکسین ہے, میں نے پیسے دیے ہیں اس کے, تو میں چاہوں گا کہ اسٹڈی اچھی نکلے, تو میں نمبرز کو مساج بھی کر سکتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. مگر جب ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ سب کے سامنے ہوتی ہے. تو جو پوسٹ مارکیٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ زیادہ انفارمیٹیو ہوتی ہیں بنسبت ان اسٹڈیز کے جو کہ آپ یہ کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ میری دوائی تھی, اس کے اتنے اچھے اچھے ریزلٹس آئے. آئی تھنک ابھی جوری از آؤٹ, ابھی آپ کو پتہ چلے گا 1-2 سال کے بعد کہ ویکسین کتنا بہتر اچھا ہے یا کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ابھی تو پہلے آئے گا. جی ہاں, انہوں نے نکالا ہے موڈرنا والوں نے اور فائزر والوں نے, مگر آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کتنا افیکٹو ہوگا. ابھی تو ابھی تک مطلب کہیں لگنا شروع ہوا ہے, لائک آئی مین ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے؟ نہیں, ڈسٹریبیوشن یہ لوگ آج ہی بات کر رہے تھے کہ ڈسٹریبیوشن شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ کچھ جگہوں پہ جائے گا, اور اس کے 2 ڈوزز ہوں گے. ایک ڈوز لگے گا, پھر کچھ عرصے بعد دوسرا ڈوز لگے گا, جس طرح بوسٹر کرتے ہیں. تو سب کو وہ کرنے میں, ویکسینیٹ کرنے میں تو ان کو سالوں لگ جائیں گے. رائٹ. اور اس پورے ٹائم میں آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی. جی ہاں, اب اس کا جو آپ اور ہم کر سکتے ہیں, جو سمپلسٹ چیز ہے وہ یہ کہ ماسک پہن سکتے ہیں. اس سے یہ کہ آپ کسی اور کو دیں گے نہیں, آپ چھینکیں گے تو اس کے اندر ہی چھینکیں گے, کھانسیں گے تو اس کے اندر ہی کھانسیں گے. اٹس ناٹ فن, اس میں کوئی شک نہیں. ہم یوز ٹو نہیں ہے نا, یہ تو ہم تو ساری زندگی ایسے گزری اور ایک دم سے پچھلے 1 سال سے سب ماسک پہن رہے ہیں. تو اٹس اے بگ ساری دنیا کے لیے. تو اس میں جو یہ 2 رائے ہیں کہ ماسک, کچھ لوگ کہتے ہیں ماسک پہنو تو آپ کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں ماسک ضرور پہنو, اس سے فائدہ ہوگا. اس میں لوگ ابھی تک بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنے اپنے ارد گرد میں بھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ماسک چھوڑو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ ماسک سے بہت فرق پڑتا ہے. کئی باتیں ہوتی ہیں نا جو کہ چلی آ رہی ہوتی ہیں پرانی, اور لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے چل رہی ہیں. ہم بڑے ہوئے یہ سنتے ہوئے جس طرح کوئی بات ہو. تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ ماسک سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکچولی ماسک سے بہت فرق پڑتا ہے. اس سے فرق یہ پڑتا ہے, آپ کے امیون سسٹم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اندر ہے, اس سے ماسک سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ماسک سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز دوسرے کو دے رہے ہیں تو وہ رک جائے, پھیلے گی نہیں. ورنہ پتہ نا 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 وہ تو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کے بھی تو ناک پہ ہے اور منہ پہ ہے, تو آپ بھی تو نہیں مطلب فوری ریسیو نہیں کریں گے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو اس اور میں دوسرا, ہاں جی سوری گو ہیڈ. نہیں بولیے. میں یہ ایسی اس بات میں اضافہ کر رہی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ماسک سے امیون سسٹم خراب ہوتا ہے, تو یہ میڈیکل لائن میں جو کام کرتے ہیں ان کا تو سب کا امیون سسٹم خراب ہونا چاہیے تھا. تو یہ غلط بات ہے, یہ ایسے ہی ایک مفروضہ نہیں بلکہ غلط بات اڑائی ہے. اچھا, اب اس کو اس وقت آپ کیا جاتے ہوئے
پروگرام کے اختتام پہ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ ابھی کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیسے اس وقت تک چلنا چاہیے جب تک اس کا کوئی بہترین علاج سوری اس کا علاج جو ہے ایک دفعہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کے علاج آنے شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ. جس طرح میں نے بتایا نا کہ فروری میں لوگوں کی جو سیریس سک ہوتے تھے بہت زیادہ تھی, ابھی بھی ہے مگر اب ہم چیزوں سے کنٹرول کر لیتے ہیں. جو لوگ بہتر ہو جاتے ہیں کچھ تو بالکل ہی فرسٹ کلاس ہو جاتے ہیں, بہتر ان کی کم ہوتی ہے, اور مگر کچھ لوگوں کو آگے بھی اس کا اثر رہتا ہے. وہ بڑا ویریبل ہے ڈپینڈنگ کتنا سیریس انفیکشن تھا. یہ تو بات ہو گئی ہاسپٹل میں چارج گھر پہ جب کرتے ہیں. جو پریونٹ اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے آپ کا ویکسینیشن, مگر ویکسینیشن آنے میں بہت ٹائم ہے اور لگنے میں ٹائم, باقی دنیا میں پہنچنے میں ٹائم ہے, بلینز آف لوگ ہیں, تو اتنی جلدی تو نہیں بنے گا. تو اگر آپ کو بتا دیں تو پھر آپ کے پاس صرف ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ ہے کہ ماسک اور فزیکل ڈسٹینسنگ. سوشل ڈسٹینسنگ تو میں نہیں کہوں گا, سوشل ڈسٹینسنگ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم لوگ سوشل لوگ ہیں, جو ہیومنز ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ ڈپریس بھی کر سکتا ہے انسان کو. مگر فزیکل ڈسٹینسنگ بڑی ضروری ہے. اگر آپ مل رہے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, میرے خیال میں 6 سے 8 فٹ بھی کر لیں تو اچھا ہے, اور منہ پہ اپنے آپ ماسک. تو ایٹ لیسٹ آپ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں کسی کو دینا اور کسی سے, اور کوشش کریں گھر کے اندر نہ ملیں, باہر ملیں, تاکہ ہوا کے اندر ہو تو وہ وائرس ایک ہی جگہ پہ کانسنٹریٹ نہ ہو جائے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک بند جگہ کے اوپر زیادہ دیر تک ایک دوسرے سے ایکسپوجر بھی نہ ہو, زیادہ نہ ایکسپوجر ہو, تو اس کا بھی خیال کریں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس سے بہت فرق پڑتا ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ ماسک شروع میں لگا لیتے تو 1-1.5 ملین ڈیتھس بچ سکتی تھی جو ہوئی ہیں. تو ماسک سے اتنا فرق پڑ سکتا ہے, اتنا فرق پڑ سکتا ہے. بالکل. یہ جو آپ نے کہا فلو کا جو انجیکشن لگتا ہے یہ آپ کو 60% مطلب بچاؤ دیتا ہے. یہ واقعی بچاؤ دیتا ہے؟ مطلب اس سے کوئی حفاظت ہوتی ہے؟ اس سے یہ حفاظت ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور وہ جو وائرس آتی ہے اس کو اٹیک کر سکتا ہے. مگر جو فلو کا ویکسین بنتا ہے یہ ان وائرسز کے بنتا ہے جو ابھی تک پتہ ہے. ٹھیک ہے. اگر فلو کی وائرس کے ساتھ یہ خاص بات ہے کہ یہ ہر سال میوٹیٹ کر جاتی ہے. جس طرح پہلے فار ایگزامپل اگر اس کے 2 سینگ تھے تو اگلی دفعہ وہ 3 سینگ والی آ جائے گی. اب آپ کے پاس 3 سینگ والی کا تو نہیں تھا, آپ کے پاس تو 2 سینگ والی کا. تو اب جو انفیکشن ہوگا تو وہ ہوگا تو صحیح, مگر امید یہ کی جاتی ہے کہ اس امیونٹی ڈیولپ ہونے سے وہ اتنا سیریس نہیں ہوگا. تو یہ بس یہ وجہ ہوتی ہے. اور بچاؤ جو ہوتا ہے وہ 100% تو نہیں ہوتا. اگر سمٹم ہوئے تو ہلکے ہوئے بھی جس طرح still you mean it's helpful. It is helpful. اور خاص طور پہ ایک خاص ایج کے بعد 65 سال کے بعد یہ لگنا چاہیے سب کو, ضروری ہے. اور ینگ ایج میں ایز سچ مطلب کوئی زیادہ, ہم سب جب ینگ ہوتے ہیں تو ہم سب آسمان کے اوپر ہوتے ہیں. That's true, ایسے لگتا ہے. ہاں بالکل. اور یہ جو وائرس ہے ابھی, یہ جو کرونا وائرس, اس کی کوئی امید کہ یہ ایسے ہی دنیا سے کسی ایک دن ختم ہو جائے گا, ایسی کوئی امید ہے اس سے؟ یہ بھی کچھ لوگوں کو خیال گمان ہے کہ شاید یہ ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گا. یہ میریکلز پہ بلیو کرنا اچھا ہوتا ہے, سکون بھی ملتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو جس طرح پولیو ہے, پولیو کا وائرس ہے, اگر آپ اس کی ویکسین کرتے رہیں تو وہ ختم رہتا ہے, مگر ابھی بھی ہے افغانستان میں, پاکستان میں ابھی بھی ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو ایکسکیوز نہیں ہے کہ پولیو سے زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں, مگر ابھی بھی ویکسین سے ایریڈیکیٹ تو ہو گیا تھا, بٹ اسٹل اٹ از دیئر. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معین, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم دوبارہ دعوت دیں گے تو آپ پھر آئیں گے, تاکہ مزید آنے والے دنوں میں جو چینجز یا امیدیں
وابستہ ہیں انسانوں کو، اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا آپ اپنی رائے دے سکیں یا اس پہ کوئی روشنی ڈال سکیں. آپ سارا دن آج مجھے معلوم ہے کہ اپنے کلینک میں رہے اور ابھی شام میں آپ کو ہم نے یہاں بٹھا دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے صحیح دل سے شکر گزار ہیں آپ کے اس ٹائم کے لیے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی عزت افزائی کی میری، اور آئی ہوپ کہ یہ جو وائرس ہے ختم ہو جائے اور دنیا بہت یوٹوپیا ہو جائے. میں یوٹوپیا ہوگی نہیں مجھے پتا ہے، مگر چلیں امید رکھنے میں بھی انسان کو بہت خوشی ملتی ہے، اور امید بڑی اچھی مطلب خوبصورت چیز ہے میرا خیال ہے. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ نائٹ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.